کیوں اصرار کیا جا رہا ہے کہ یہ 3 ججز ہی جو ہے وہ بینچ پہ رہیں گے؟ یہ ایک قومی ایشو ہے بھائی، یہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ٹرک کا ایشو نہیں ہے، کوئی ریڑھی والے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا کسی کا پلاٹ خالی کرانے کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک قومی ایشو ہے، بہت بڑا قومی ایشو ہے، ایک قومی ایشو ہے، بہت بڑا قومی ایشو ہے۔ اور سپریم کورٹ میں بہت سارے ماشاءاللہ جج صاحبان ہیں، تو صرف یہ 3 کیوں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کیس میں یہ 3 لوگ آگے آ جاتے ہیں اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ بھائی 2017 میں بھی اسی قسم کا بینچ بنا تھا جس نے پاکستان کو آج اس جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں یعنی کہ پاکستان کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے، نظر آتا ہے، اللہ نہ کرے کہ تاریک ہو، لیکن تاریک نظر آتا ہے، فیصلوں سے ملک کو بچائے گا۔ میاں صاحب کیا یہ لگتا ہے کہ آپ کی باتوں سے یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ جو موجودہ بینچ ہے، آپ نے کہا جی یہ تسلسل ہے 2017 کا، تو یہ بینچ اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو وہ کس طور پہ آپ کے لیے کیسے لیں گے اس کو؟ بھائی سیدھی بات ہے کہ جو بینچ ہی قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا؟ سیدھی بات ہے، اور قبول ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور میں بالکل جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے معاملات کو آگے چلایا جا رہا ہے اور مرضی کے فیصلے ٹھونسنا چاہتے ہیں اس قوم پہ، لیکن یہ قوم عہد کر لے کہ اس نے ایسا نہیں ہونے دینا جو پاکستان کو تباہی سے دوچار کرے۔ ایسا کبھی نہیں کوئی کام ہم نے ہونے دینا، نہ کرنا ہے نہ ہونے دینا ہے۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے فیصلوں سے ملک کو بچائے گا۔ خیال نہیں ہے آج تک کبھی آپ نے اس بات کا سو موٹو لیا کہ ابھی جسٹس شوکت صدیقی نے جو باتیں کی ہیں، اور پھر ابھی یہ جو سابق چیف عوامی اسٹاف جنرل باجوہ جو باتیں کر رہے ہیں، اس پہ سو موٹو نہیں بنتا کہ بھی نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، نواز شریف کے خلاف غلط فیصلہ سنایا گیا تھا، تو بہت بندے تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کا کوئی سو موٹو نہیں لیتا۔ ان چیزوں کا سو موٹو لے رہے ہیں اور جو ہے نا وہ اپنی مرضی کی یہ پتہ نہیں کیوں نہیں یہ سیاست ہو رہی ہے یہاں پہ، ایک بندے کی خاطر آپ جو ہے نا وہ اس طرح کے فیصلے سناتے ہیں، اور آپ کو کوئی خیال نہیں ہے آج تک کبھی آپ نے اس کی گئی ہیں یہ جو فیصلہ 3 ججوں ہو رہا ہے، اس میں پوری قوم کا عدم اعتماد ہے، کسی ایک شخص کا اگر نہیں تو اس کا نام عمران خان ہے۔ کیا عمران خان کے لیے ہم نے سارے فیصلے کرنے ہیں؟ عمران خان کی خاطر ہم نے سارے بینچ بنانے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج یہ کہا ہے، جو سماعت تھی، کہ وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے اور بعض رپورٹس آئی ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ اتنا پریشر زیادہ ہے، یا جو حالات جس نیج پہ پہنچ چکے ہیں؟ میں نے بھی سنا ہے جی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ اگر آنکھوں میں آنسو اللہ کے ڈر سے آئیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو اس جانب جانا چاہیے سارا معاملہ۔ اگر میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں، انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی، ثاقب نثار صاحب اور فیاض حمید صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں اور جوڈیشری کے کئی ججز سے ان کے رابطے بھی ہیں اور وہ مینیج کر رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ بینچ ہے یہ ایک سیاسی پارٹی بن چکا ہے، اور ان حالات میں ملک میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ مزید خرابی کا باعث بنیں گے؟ آپ نے ثاقب نثار صاحب کی بھی آڈیو لیک سنی ہوگی، وہ میرے ہے ان کے بارے میں میرے جواب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ سن لیں تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے کہ ثاقب نثار صاحب کیا کر رہے ہیں۔ اور ثاقب نثار صاحب کی وہ بھی آڈیو لیک ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے، عمران خان کو لانا ہے۔ جب وہ چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ بات کہی، اس کی بھی میرے خیال ہے کہ تحقیق ہونی چاہیے۔ جناب باجوہ صاحب کی جو
آگے کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے انہوں نے جسٹس شوکت صدیق جو جسٹس مزار علی نقوی کی مختلف آڈیوز آئی ہیں جس میں وہ پرویز الہی سے بات کر رہے ہیں اور دیگر وہ ٹرک والی بھی ایک آڈیو، اس حوالے سے آج چیف جسٹس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ جسٹس مزار علی نقوی کو پروٹیکٹ کریں گے، اور یہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ شاید وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دیں ان لوگوں کے خلاف جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر تو لیٹ سے کوانٹم پروسیڈنگز اگر وہ شروع کرتے ہیں، اور جسٹس مزار علی نقوی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ جسٹس مزار نقوی کا کیس تو میرا خیال ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے، اور انہوں نے جو کہا ہے اور جو ان کے بارے میں شواہد آئے ہیں اس کی پوری جو ہے نا وہ آڈیو لیکس بھی ہیں، ویڈیو لیکس بھی ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک فٹ کیس ہے احتساب کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر a man is known by the company he keeps. انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. جس شخص کا دوست اس طرح کے لوگ ہوں گے جس کا نام آپ لے رہے ہیں تو پھر تو خدا ہی حافظ ہے ہماری جوڈیشری کا بھی، ہماری عدالتوں کا بھی، ہمارے انصاف کا.